بلوچستان کے آسمان پر اچانک نمودار ہونے والی رنگین روشنیوں نے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو ہلا کر رکھ دیا۔ پائلٹس کی رپورٹس نے ایئر ٹریفک کنٹرول میں سنسنی پھیلا دی۔ آپ سنیں گے وہ حیران کن لمحہ جب میں نے خود حیدرآباد ایئرپورٹ کے نزدیک دریائے سندھ کے اوپر ایک گھومتی ہوئی روشن اڑن تشتری دیکھی اور ہم 4 کنٹرولرز دم سادھے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اور آخر میں وہ واقعہ جس نے میری پوری ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر کی سوچ بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چند دن پہلے بلوچستان کے آسمان پر ایک ایسا منظر دیکھنے میں آیا جس نے ہر دیکھنے والے کو حیران بھی کیا اور مسحور بھی۔ فجر کے وقت جب لوگ باہر نکلے تو آسمان پر رنگا رنگ لہریں تیر رہی تھیں، جیسے کسی نے نیلا، نارنجی، سبز اور گلابی رنگ پانی پر بکھیر دیا ہو۔ سوشل میڈیا پر فوراً بحث شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا یہ شاید UFO اڑن تشتری ہے، کسی نے کہا کوئی فوجی میزائل ٹیسٹ ہوا ہوگا، اور کچھ لوگ تو واقعی ڈر بھی گئے۔ جب پائلٹس نے اس طرح کی روشنیاں دیکھنے کی رپورٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کو دی تو ایک سنسنی خیز صورتحال پیدا ہو گئی، چونکہ فوری طور پر ان روشنیوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ایئر ٹریفک کنٹرول کے پاس موجود نہیں تھی۔ اس لیے ذہن میں ابہام پیدا ہوئے۔ فوری سوال یہ تھا کہ کیا اس جگہ سے ہوائی جہاز کو گزارنا محفوظ ہے یا نہیں؟ کیا معلوم کہ یہ واقعی کوئی میزائل ٹیسٹ کا نتیجہ ہے یا اس جگہ پر اڑن تشتریاں دیکھی گئی ہیں؟ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو ملنے والی اس طرح کی پائلٹ رپورٹس بہت سنسنی خیز ہوتی ہیں۔ اب آئیے ان روشنیوں کی حقیقت کی طرف جو ان افواہوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھیں۔ پاکستان کے موسمیات کے ماہرین نے بتایا کہ یہ روشنیاں دراصل 2 میں سے کسی ایک قدرتی فینومینا کا نتیجہ تھیں۔ کوئٹہ کے قریب کوہ مردار کے اوپر ایک عجیب سا محدب عدسے کی شکل کا بادل بنا تھا۔ یہ بادل اس وقت بنتا ہے جب نمی والی ہلکی ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کر اوپر اٹھتی ہے اور ایک ہموار گول پلیٹ جیسے بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھنے میں یہ اتنا مختلف ہوتا ہے کہ لوگ اکثر اسے اڑن تشتری UFO سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری جگہوں پر جو رنگ بکھرے نظر آئے وہ دراصل ایک نایاب نظارہ تھا جسے فائر رینبو بھی کہا جاتا ہے۔ جب سورج کی روشنی بہت اونچائی پر موجود برف کے ننھے کرسٹلز پر پڑتی ہے تو وہ روشنی کو چھوٹے چھوٹے کوسے قزح میں بدل دیتی ہے۔ اسکول کے زمانے میں پرزم کی مدد سے کیے ہوئے سفید روشنی کو مختلف رنگوں میں بدلنے والا پریکٹیکل تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ یہ منظر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور جب نظر آئے تو دل روک لیتا ہے۔ حکام نے مشہور ہونے والی تمام افواہوں کو رد کیا اور کہا کہ یہ صرف اور صرف قدرت کا حسن ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی راز نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں بلوچستان کی اسمبلی کی عمارت بھی یوم آزادی کی مناسبت سے رنگین لائٹس کی وجہ سے جگمگا رہی تھی، جس سے لوگوں میں مزید کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ اور یاد رہے، بلوچستان اپنی تاریک اور شفاف راتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کا آسمان اتنا صاف ہے کہ لوگ کہکشاں ملکی ویز تک صاف دیکھ لیتے ہیں۔ اروڑا لائٹس، جنہیں شمالی قطبی علاقوں میں اروڑا بوریالس بھی کہا جاتا ہے، آسمان میں نظر آنے والی رنگا رنگ ناچتی ہوئی روشنیوں کا ایک حیرت انگیز قدرتی نظارہ ہے۔ یہ تب بنتی ہیں جب سورج سے آنے والے ذرات زمین کے ماحول میں ٹکراتے ہیں۔ دنیا کے کئی ملک جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز، آئس لینڈ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ ان روشنیوں کی وجہ سے لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ لوگ خاص ٹورز، ہوٹلز اور دوسرے سفری انتظامات پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، جس سے وہاں کی مقامی معیشت کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایسی ہی کوئی قدرتی روشنیوں کا حیرت انگیز نظارہ پاکستان میں بھی مستقل نظر آ جائے، جیسے بلوچستان میں دکھائی دینے والی فائر رینبو تھی، فائر رینبو سے بھی زیادہ طاقتور روشنی یا بہت ہی کم ہونے والا ایسا جیو میگنیٹک اسٹارم جس کی وجہ سے اصل اروڑا لائٹس ہمارے خطے تک پہنچ جائیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اور تاریخی ٹورزم کا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا منظر پوری دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف کھینچ سکتا ہے اور پاکستان کو آسمان اور قدرتی نظارے دیکھنے کے ایک منفرد مقام کے طور پر متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ اس طرح خاص قسم کے سیاح جو آسمانی اور نایاب قدرتی مناظر دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، پاکستان آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور اس طرح ملک کا امیج بھی بہت بہتر ہوگا اور سیاحت بھی بڑھے گی۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پراسرار اور دلچسپ واقعات ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے پاس ہوتے ہیں سنانے کے لیے، کیونکہ وہ ہزاروں فلائٹس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور خاص کر ان فلائٹس کو جو دور دراز کی ڈیسٹینیشنز پر جاتی ہیں اور کئی گھنٹے فلائنگ میں رہتی ہیں۔ رات کے گپ اندھیروں میں اور ان لمبی فلائٹس کے لیے کاکپٹ میں جاگتے ہوئے پائلٹس پتہ نہیں کیا کیا مناظر دیکھتے ہیں جو وہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو فوراً بتا دیتے ہیں۔
میں نے بھی 32 سال سے زیادہ اپنے ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر میں بے شمار باتیں دیکھیں، کچھ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور بہت کچھ ایسا ہے جس کے سنانے کا نتیجہ میرے دروازے پر ایک مخصوص رنگ کا ڈالا آنے کی صورت میں نکل سکتا ہے، اس لیے خاموش رہتا ہوں۔ ویسے یہ میری ذمہ داری بھی ہے، لیکن آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بالکل سچا اور میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ شاید 1992 کا ہے۔ میں اپنے کچھ ایئر ٹریفک کنٹرولر کولیگز کے ہمراہ حیدرآباد سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کیٹائی میں ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار کا ایک کورس کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور وہاں پر موجود تمام سکولز کے اسٹوڈنٹس ہاسٹل نمبر 2 میں میس میں سحری کھانے کے لیے آتے تھے۔ میں چونکہ پراٹھے انڈے کا بہت شوقین تھا تو میں نے اپنے کولیگز کو بتایا کہ سحری کی تیاری آدھی رات کے قریب شروع ہو جاتی ہے اور بڑے گرم گرم پراٹھے اور دودھ پتی اس وقت مل جاتی ہے اور رش بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم 4 ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم رات کو جاگتے رہیں گے، گپ شپ لگائیں گے اور پھر جیسے ہی میس میں تازہ گرما گرم پراٹھے بننا شروع ہوں گے تو سحری کر کے پھر ہاسٹل میں واپس آ جائیں گے۔ ہم اپنی اس روٹین کے مطابق میس میں آدھی رات کے وقت جاتے رہے۔ ایک رات جب ہم سحری کھا کر واپس آ رہے تھے تو دونوں ہاسٹلز کے درمیان خالی جگہ جہاں سے اکیڈمی کے برابر میں بہنے والا دریائے سندھ نظر آتا تھا، ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا۔ میرے اندازے کے مطابق تقریباً دریائے سندھ کے اوپر ایک انتہائی روشن اور گول تیزی سے حرکت کرتی ہوئی اور کافی بڑی چیز میں نے دیکھی۔ میں نے اپنے ایئر ٹریفک کنٹرولر کولیگز کو روک لیا اور انہیں اس طرف متوجہ کیا۔ ہم سب نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ کیا ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم سب نے آپس میں اس پر اتفاق کیا کہ واقعی ہی یہ منظر اس وقت ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کیا یہ کوئی اڑن تشتری تھی جو بہت تیزی سے روٹیٹ کر رہی تھی، گول چکر میں گھوم رہی تھی ایک ہی جگہ پر؟ ہم چاروں نے دونوں ہاسٹلز کے درمیان والی خالی جگہ کی طرف تھوڑا سا آگے کی طرف چلنا شروع کیا تاکہ اس کا اچھی طرح جائزہ لے سکیں کہ یہ کیا ہے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے ہم نے دیکھا کہ یہ انتہائی بڑا روشن گولا بہت تیزی سے گھومتا ہوا ہم سے دور ہوتا چلا گیا اور جب تک ہم تھوڑا اور آگے پہنچے یہ روشن گولا گھومتا گھومتا دور غائب ہو گیا۔ اب دریائے سندھ کے اوپر تاریکی اور زیادہ گہری محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم نے پھر آپس میں ایک دفعہ کراس چیک کیا کہ ہم نے یہ نظارہ دیکھا ہے، جس پر سب نے کہا ہاں ہم نے اس طرح کی چیز دیکھی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے۔ اپنے ہاسٹل کی طرف واپس جاتے ہوئے ہمارے ذہن ممکنہ طور پر اڑن تشتری کے تصور میں الجھے ہوئے تھے کہ کیا آج ہم نے حیدرآباد دریائے سندھ کے اوپر اڑن تشتری دیکھی تھی۔ میرے ان ایئر ٹریفک کنٹرولر کولیگز میں سے ایک اس وقت امریکہ میں ہے اور دوسرے UK میں۔ اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یہ واقعہ اور منظر انہیں ضرور یاد آ جائے گا۔ اس وقت اگر سوشل میڈیا اور YouTube کا دور ہوتا تو اس پر بہت سنسنی خیز ویڈیو بن سکتی تھی۔ اب آج کی ویڈیو کی آخری سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ میں حیدرآباد سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے بیسک ایئر ٹریفک کنٹرول کا کورس کرنے کے بعد 1988 میں پرانے لاہور ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول میں اپنی ڈیوٹی شروع کر چکا تھا۔ ہم تازہ اکیڈمی سے آئے تھے اور وہاں پر گزرا ہوا سال ہم ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی اتھارٹی کے قصے سنتے آئے تھے۔ کیا زبردست ٹیکا ہوتا ہے۔ میری فلائٹ انفارمیشن سینٹر کی پہلی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی اور مجھے اکیلے سولو ڈیوٹیز کرنے کی اجازت مل چکی تھی۔ اس وقت فلائٹ انفارمیشن سینٹر میں کوئی ریڈار نہیں تھا۔ ہم پروسیجر کنٹرول کرتے تھے اور ہوائی جہاز سے موصول ہونے والی پائلٹ کی پوزیشن رپورٹس کو اپنے سامنے رکھی ہوئی ڈیٹا سٹرپس جو گتے کی بنی ہوتی تھیں ان پر اپنے پین سے لکھتے جاتے تھے اور اسی انفارمیشن کی بنا پر مختلف فلائٹس کو ایک دوسرے سے محفوظ فاصلے پر ایک طریقہ کار کے مطابق رکھتے تھے۔ ان دنوں لاہور فلائٹ انفارمیشن سینٹر اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر کے درمیان ملتان فلائٹ انفارمیشن سروس بھی موجود تھی جو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے والی ہیوی ٹرانزٹ ٹریفک کو ہینڈل کرتی تھی۔ ان کے پاس بھی ریڈار نہیں تھا، ان کی راتیں بہت مصروف ہوتی تھیں اور یہ کنٹرولرز بہت سخت ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس نے میری پوری ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر میں میرے رویے میں سب سے بڑی تبدیلی لانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ مجھے اپنے پروفیشن میں سیکھنے اور آگے بڑھنے کا بہت شوق رہا تھا، اس لیے اس واقعے کے نتائج نے میری پوری سروس پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ملتان میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولرز افغانستان کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے والی ٹرانزٹ ٹریفک کی انفارمیشن ہمیں لکھواتے تھے جو ہم ایئر ڈیفنس کو دے دیتے تھے تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے، شناخت ہو سکے۔ اپنی ساری ٹریننگ کے دوران میں نے یہ سن رکھا تھا کہ اگر ایئر ڈیفنس کو کوئی انفارمیشن مس ہو گئی تو بس پھر خیر نہیں اور نوکری جانے کا امکان موجود ہوگا۔
یا कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए सस्पेंड तो ज़रूर ही हो जाएंगे। नाइट ड्यूटी के दौरान जब मुल्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के पास ट्रैफिक का रश हुआ तो उन्होंने हमें एक ट्रांजिट फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। नतीजा ये हुआ कि हमने आगे एयर डिफेंस को नहीं बताया। जब ये हवाई जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो हमारी छोटी सी फ़्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर के कमरे में, जहां कंट्रोलर के बराबर में डेस्क पर एयर डिफेंस कोऑर्डिनेटर बैठता था, तो वहां पर रखा हुआ काला टेलीफोन बड़ी करख्त आवाज़ में बजना शुरू हो गया। मैंने सुना कि उसने फ़ोन उठाया और जी 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 करता रहा। फ़ोन रखने पर मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या बात है? तो उसने कहा कि एक फ़्लाइट पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुई है और इसकी इन्फॉर्मेशन एयर डिफेंस के पास नहीं है। हंगामा खड़ा हो गया है और अगर ये कंफर्म ना हुआ कि ये कौन सी फ़्लाइट है तो अभी लड़ाका हवाई जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद होंगे और इंटरसेप्शन होगी। मैंने झट मुल्तान को फ़ोन मिलाया, हॉटलाइन पर कॉल किया और फ़ौरन मैंने कहा कि मुझे कंट्रोलर से बात कराएं। दूसरी तरफ से हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ और सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर खुर्रम मलिक साहब ड्यूटी पर थे, जो बहुत ही नर्म लहजे में बात करते थे। मैं चूँकि सर्विस में नया नया था, मेरा अभी उनसे पूरी तरह तारुफ नहीं हुआ था। मैंने उनकी आवाज़ सुनते ही ज़बरदस्त तरीके से ठीक ठाक चढ़ाई कर दी कि आपने हमें ये एस्टीमेट्स नहीं दिए और अब लड़ाका हवाई जहाज़ हवा में बुलंद हुआ चाहते हैं, सारी जिम्मेदारी आप पर है। मैं नया नया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मेरा बड़ा गर्म खून मुझे रुकने नहीं दे रहा था और मैं बोलता चला गया। वो इंतहाई इत्मीनान से सुनते रहे और फिर जब मैं खामोश हुआ तो बड़ी आहिस्तगी से बोले, शाहिद साहब गलती तो हो ही जाती है, चले हमसे गलती हो गई है, अब आप उन्हें ये तो बता दें कि ये कौन सी फ़्लाइट है और फिर आप हमारी रिपोर्ट भी लिख दीजिएगा। इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं? तो हम आपसे सॉरी कहते हैं। खैर, मैंने एयर डिफेंस को इस फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन पास कर दी। कोई तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद मेरे बराबर में डेस्क पर रखा हुआ फ़ोन फिर बजा। एयर डिफेंस के कोऑर्डिनेटर ने फिर जी जी करके बात करना शुरू की तो मेरे कान खड़े हो गए कि अब क्या हुआ है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो वो कहने लगा कि हमारी लाहौर की तरफ से 2 फ़्लाइट्स के एस्टीमेट एयर डिफेंस के पास नहीं गए और अब पहले से भी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। ये एक ही ड्यूटी के दौरान 3 हवाई जहाज़ ऐसे हो गए हैं जिनके एस्टीमेट्स एयर डिफेंस को नहीं मिले। आप अपनी नौकरी की खैर करें। मैंने अपने असिस्टेंट्स की तरफ देखा जिसकी ड्यूटी थी कि ये इन्फॉर्मेशन मुतलका यूनिट्स को देते, तो उसने अपना सर खुजाते हुए मुझे कहा, सर सॉरी, पता नहीं ये किस तरह से ये एस्टीमेट्स मुझसे रह गए। बहुत सारी फ़्लाइट्स के एस्टीमेट्स आए थे और ये इसके अंदर कहीं मुझसे ये कागज़ में मिस हो गया। अब मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं, तो मैंने उन्हीं से पूछा कि अब क्या होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मुल्तान कंट्रोलर से बात करें, क्योंकि अब उसकी बात एयर डिफेंस कंट्रोलर से होनी है और वही हमें इस सिचुएशन से निकाल सकता है। मैंने उन्हें कहा मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुर्रम मलिक साहब के साथ बहुत तुंदो तेज़ किस्म की गुफ्तगू की है और उन पर चढ़ाई की है, मैं कैसे उनसे ये बात कर लूँ। तो मेरे असिस्टेंट जो कि खासे घाक थे कहने लगे, सर फिर आप देख लें, बात नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा। खैर, मैंने हॉटलाइन पर मुल्तान कंट्रोलर खुर्रम मलिक साहब से बात शुरू की। सर वो बड़ी गलती हो गई है, मेरे असिस्टेंट से 2 फ़्लाइट की डिटेल एयर डिफेंस को पास नहीं हुई है। अब एयर डिफेंस कंट्रोलर आपसे बात करेगा, आप ही कुछ इस मसले को हैंडल करें। ये बात करते हुए मैं पसीने पसीने हो चुका था शर्मिंदगी के मारे। मेरी बात मुकम्मल होने पर वही मध्यम और पुरसुकून लहजे में आवाज़ आई, शाहिद साहब अल्लाह की शान, अभी 1 घंटा पहले आपका लहजा क्या था और अब क्या हो गया है। मैंने उन्हें कहा, सर बस मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मज़ीद शर्मिंदा ना करें। तो उन्होंने मुझे पूरी सर्विस के लिए सुनहरी असूल बताया कि नरम लहजा इख्तियार करें, बात को समझें, फिर आराम से बोलें और मसले का हल तलाश करें। मेरी सारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सर्विस और मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली इसी असूल की बिना पर आई। मैं इसे हमेशा अपने मद्देनज़र रखता रहा और यकीनन मेरे लहजे की नरमी आज भी इस वीडियो में आप महसूस कर रहे होंगे और ये मैं डेडिकेट करता हूँ जनाब खुर्रम मलिक साहब के नाम। खुर्रम मलिक साहब के साथ मेरी बहुत खूबसूरत एसोसिएशन पूरी सर्विस में रही और मैं उनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। मुझे आपको स्टोरीज सुनाने का बहुत शौक़ है और मैं अपना दास्तान और हकीकत चैनल लॉन्च कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें, आप बहुत एंजॉय करेंगे
اور میرے اس نئے چینل کو آپ کی سپورٹ کی بھرپور ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔